السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا شہرام اور فریال کا نکاح ہو پائے گا یا پھر زینیا یہ نکاح رکوا دے گی یا پھر اپنی ہی سازشوں کا شکار ہو جائے گی؟ آنے والی قسط میں جذبات، انتقام اور ٹوٹے دلوں کا ایسا طوفان اٹھنے والا ہے جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ اب شہرام اور فریال کا نکاح ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف زینیا کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ شہرام اب فریال کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے تو وہ غصے اور حسد میں پاگل ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً فیصلہ کر لیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ شہرام کو کسی بھی صورت فریال کا نہیں ہونے دے گی۔ اسی جنون میں زینیا سیدھی فریال کے گھر پہنچتی ہے اور اسے دھمکاتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے شوہر سے نکاح کا سوچو۔ لیکن اس بار فریال پہلے والی کمزور لڑکی نہیں رہی۔ وہ زینیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی ہے کہ شاید تم بھول رہی ہو، شہرام اب تمہارا شوہر نہیں رہا، وہ تمہیں طلاق دے کے کب کا اس رشتے سے آزاد کر چکا ہے اور آج شام میرا اس سے نکاح ہونے والا ہے۔ اگر تم میں طاقت ہے تو روک کر دکھا دو۔ یہ سن کر زینیا مزید آگ بھگولا ہو جاتی ہے اور فریال کو وارننگ دیتی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ شادی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے میری محبت مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، اب دیکھنا میں تمہاری زندگی کیسے جہنم بناتی ہوں اور تم سے شہرام کو واپس چھینتی ہوں، کیونکہ وہ آج بھی صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ادھر شہرام کا حال بھی عجیب دکھایا جائے گا۔ اگرچہ وہ زینیا کو طلاق دے چکا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی اس کی محبت باقی ہے۔ وہ بار بار یہی سوچتا ہے کہ کاش زینیا اتنی خود غرض اور سازشی نہ ہوتی تو شاید ان کا رشتہ کبھی نہ ٹوٹتا، مگر اب گھر والے شہرام پر واضح کر چکے ہیں کہ وہ فریال کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ شہرام کے والد اسے سمجھاتے ہیں کہ جب تم نے زینیا سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی تو ہم نے تمہاری خوشی کی خاطر تمہارا فیصلہ مان لیا تھا، حالانکہ ہمیں شروع دن سے وہ لڑکی پسند نہیں تھی۔ اب وقت ہے کہ تم بھی ہماری بات مان لو اور ہماری خوشی کی خاطر فریال کے ساتھ نکاح کر لو، کیونکہ وہی اس گھر کے لیے بہترین لڑکی ثابت ہوگی۔ شہرام گھر والوں کے سامنے تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن آخری کوشش کے طور پر فریال کو فون کرتا ہے اور اسے اس نکاح سے انکار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ لیکن فریال اب ہر بار کی طرح قربانی دینے والی لڑکی نہیں رہی۔ وہ شہرام سے صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر آپ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے تو اپنی والدہ کو پہلے ہی روک دینا چاہیے تھا۔ اب جب کہ وہ رشتہ لے کر آ چکی ہیں اور میں بھی ہاں کر چکی ہوں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہاں، اگر آپ اپنے گھر والوں کو منا سکتے ہیں اور روک سکتے ہیں تو ضرور کوشش کر لیجئے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فریال کی مضبوط باتیں سن کر شہرام بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر نکاح کا وقت بھی آخر آ ہی جاتا ہے اور شہرام دلہا بن کر گھر سے نکلتا ہے، لیکن جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلنے لگتی ہے تو سامنے زینیا کی گاڑی کھڑی نظر آتی ہے، جس میں بیٹھی زینیا آنکھوں میں آنسو لیے، چہرے پر اداسی لیے شہرام کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے شہرام کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، کیونکہ جس چہرے سے وہ کبھی بے حد محبت کرتا تھا، آج وہی چہرہ اس کے سامنے ٹوٹا ہوا کھڑا ہے۔ لیکن شہرام کے والد فوراً اسے متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں رکنے یا پیچھے مڑنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں کہ فوراً شادی ہال کی طرف گاڑی لے چلو، کیونکہ نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ ادھر زینیا بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ ان کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے سیدھا شادی ہال پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نکاح کی رسم شروع کرتے ہیں، زینیا سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لمحے شہرام کے دل میں ایک بار پھر کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ نکاح روک دینا چاہیے،
لیکن اگلے ہی لمحے اسے یاد آتا ہے کہ فریال کے ساتھ ہمیشہ ہی ظلم ہوا ہے اور ہر بار اس ظلم کے پیچھے زینیہ ہی تھی، اور اگر آج بھی وہ فریال سے نکاح نہیں کرے گا تو یہ فریال کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوگا، اور شہرام دھوکے باز نہیں ہے۔ بس یہی سوچ کر وہ نکاح کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر زینیا کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ خود سے کمتر سمجھتی تھی اور جسے برباد کرنا چاہتی تھی، آج اسی لڑکی نے زینیا کی محبت کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لیا۔ غصے اور صدمے میں زینیا وہاں سے تیز رفتاری میں نکلتی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اس کی گاڑی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف زرار کو بھی جب اس نکاح کی خبر ملتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ فریال کا نکاح شہرام سے ہو رہا ہے، تو اس کے دل میں عجیب سی کسک اٹھتی ہے۔ وہ سمین سے وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے کہ کوشش ضرور کروں گا کہ فریال کی خوشی میں شریک ہو سکوں۔ بعد میں وہ مہک سے اعتراف کرتا ہے کہ اگرچہ اس کے اور زینیا کے درمیان کبھی اچھے بہن بھائیوں والا رشتہ قائم نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی زینیا کی بربادی دیکھ کر دل میں عجیب تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ مہک اسے مشورہ دیتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس نکاح میں شامل نہ ہو، کیونکہ شاید وہ یہ سب برداشت نہ کر سکے۔ ادھر نکاح کے بعد فریال رخصت ہو کر شہرام کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ پہلی رات شہرام فریال سے صاف کہہ دیتا ہے کہ شاید میں تمہیں کبھی محبت نہ دے سکوں، کیونکہ میرے دل میں آج بھی اسی بے وفا کی یادیں اور محبت باقی ہے۔ کوشش کروں گا کہ اسے دل سے نکال سکوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ فریال بھی بڑے سکون سے جواب دیتی ہے کہ مجھے آپ سے محبت کا مطالبہ نہیں ہے، بس عزت اور ساتھ ہی کافی ہے۔ میں ہمیشہ ایک اچھی دوست بن کر رہوں گی اور ہر دکھ میں آپ کا سہارا بنوں گی۔ اس کے بعد شہرام عجیب بے چینی محسوس کرتا ہے، جیسے دل کسی آنے والی مصیبت کا اشارہ دے رہا ہو۔ شاید اسی لمحے زینیا کے ساتھ حادثہ پیش آ چکا ہوتا ہے، جبکہ فریال خاموشی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے اور دل ہی دل میں فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس گھر کو اتنی محبت دے گی کہ ایک دن شہرام خود اس کی قدر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ادھر زرار اور مہک اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ زرار نے دبئی میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور لگتا یہی ہے کہ بہت جلد وہ پاکستان چھوڑ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ اور آخر میں رہ جاتی ہے سیرت، جس نے ہمیشہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کیں، لیکن اب خود تنہائی اور پچھتاوے کا شکار ہے۔ اس کا پیسہ بھی ڈوب چکا ہے اور زینیا نے اس کی وفادار ملازمہ تک کو گھر سے نکلوا دیا ہے۔ اب سارا گھر سنبھالنے کی ذمہ داری خود سیرت پر آ چکی ہے۔ وہ عورت جس نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا تھا، اب گھر کے سارے کام خود کرنے پر مجبور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زینیا کے حادثے کے بعد اس کی زندگی کس طرف جاتی ہے۔ کیا وہ واقعی ہی ختم ہو جائے گی یا پھر زندہ رہ کر اپنی ہی غلطیوں کی سزا بھگتے گی؟ اور کیا شہرام اور فریال کے درمیان وقت کے ساتھ ساتھ محبت جنم لے گی؟ ناظرین، آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔